رہے گی. بھارتی حکومت ریاستی دہشت گردی میں ملوث ہے. بھارتی را کے اکاؤنٹ سے بھی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے یہ بھی کہا کہ بلوچستان سے گرفتار خودکش بمباروں نے اہم انکشافات کیے ہیں. 9 مئی کے حوالے سے انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ 9 مئی افواج پاکستان کا نہیں عوام پاکستان کا مقدمہ ہے. 9 مئی کے لیے افواج پاکستان کا موقف بہت واضح ہے. تمام مجرمان کو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں اپیل کا حق حاصل ہے. آپ کو بتا رہے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری پریس کانفرنس کر رہے تھے. ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ بھارت کی جانب سے 61 بار سرحد کی خلاف ورزی کی گئی, 25 بار سیز فائر کی خلاف ورزی ہوئی. انہوں نے کہا کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف طویل جنگ لڑی. آخری دہشت گرد کے خاتمے تک یہ جنگ جاری رہے گی. 9 مئی کے حوالے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 9 مئی افواج پاکستان کا نہیں بلکہ عوام پاکستان کا مقدمہ ہے. 9 مئی کے حوالے سے افواج پاکستان کا موقف واضح ہے. انہوں نے کہا کہ کچھ عرصہ پہلے یہ بیانیہ بنایا جا رہا تھا کہ احتجاجی انتشاری ایجنسیز کے بندے ہیں, گہری سازش کے تحت خود حملے کروائے ہیں. ہم نے خود اپنے بندوں کو اگر سزائیں دے دی ہیں تو پھر ان کو مسئلہ کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ اس کیس میں تمام قانونی تقاضے پورے کیے گئے ہیں اور یہ کیس منطقی انجام کو پہنچا ہے. انہوں نے کہا کہ سانحہ 9 مئی کا تسلسل 26 نومبر بھی ہے. آپ کو بتا رہے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری پریس کانفرنس کر رہے تھے. ان کی جانب سے کہا گیا کہ بھارت کی جانب سے 61 بار سرحد کی خلاف ورزی کی گئی, 25 بار سیز فائر کی خلاف ورزی ہوئی. پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف طویل جنگ لڑی ہے. آخری دہشت گرد کے خاتمے تک یہ جنگ جاری رہے گی. انہوں نے کہا کہ محفوظ پاکستان ہی مضبوط پاکستان ہے. بھارتی حکومت ریاستی دہشت گردی میں ملوث ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں اربوں روپے کا غیر قانونی اسپیکٹرم موجود ہے. انہوں نے کہا کہ لوگ یہ بھی جانتے ہیں 9 مئی کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہ جھوٹا بیانیہ کون بنا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ 9 مئی افواج پاکستان کا نہیں بلکہ عوام پاکستان کا مقدمہ ہے. 26 نومبر کے حوالے سے بھی ڈی جی آئی ایس پی آر نے بات کی. انہوں نے کہا کہ 26 نومبر کو جھوٹا بیانیہ بنایا گیا کہ ڈی چوک پر کارکنان مارے گئے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ ایسی شخصیت جو اس صلاحیت سے عاری ہو کہ وہ اپنی غلطی سے کچھ سیکھے یا سمجھے. ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ پارا چنار دہشت گردی نہیں مقامی اراضی کا مسئلہ ہے جس کو طوالت دی گئی. ایک شخصیت جو اپنی غلطی سے سیکھنے سے عاری تھی, اس کی غلطی کی قیمت عوام نے اور قوم نے ادا کی ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا سانحہ 9 مئی کا تسلسل نومبر ہے اور 2021 میں فطر الخوارج کی کمر ٹوٹ گئی. نومبر کی سازش کے پیچھے سیاسی دہشت گردی کی سوچ ہے. نومبر کی سازش کے پیچھے سیاسی دہشت گردی کی سوچ ہے. اسلحے سے لیس ہو کر آئیں گے تو یہ سیاسی دہشت گردی ہے. 26 نومبر کو جھوٹا بیانیہ بنایا گیا کہ ڈی چوک پر کارکن مارے گئے ہیں. انصاف کا سلسلہ اس وقت تک چلے گا جب تک 9 مئی کے منصوبہ سازوں کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جاتا. 9 مئی کے لیے افواج پاکستان کا موقف بہت واضح ہے. تمام مجرمان کو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں اپیل کا حق حاصل ہے. ملٹری کورٹس کے ملزمان کو قانونی حق مکمل طور پر حاصل ہے. تمام قانونی تقاضوں کو پورا کرنے کے بعد ہی 9 مئی کے مجرمان کو سزائیں دینے کا عمل مکمل ہو چکا. اس کے علاوہ انہوں نے دنیا بھر میں ہونے والے اس طرح کے واقعات کا بھی ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ کیپٹل ہل پر جب حملہ ہوا تھا تو کتنا سپیڈی وہاں پر ٹرائل دیکھنے میں آیا تھا. ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بھی کہا کہ 9 مئی افواج پاکستان کا نہیں عوام پاکستان کا مقدمہ ہے. انصاف کا سلسلہ اس وقت تک چلے گا جب 9 مئی کے منصوبہ سازوں کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جاتا. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف اب سے کچھ دیر قبل پریس کانفرنس کر رہے تھے اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ 26 نومبر کی سازش کے پیچھے سیاسی دہشت گردی کی سوچ ہے. سینئر اینکر پرسن آسمہ شیرازی صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے. آسمہ صاحبہ کیا کہیں گی, ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے بہت طویل پریس کانفرنس کی گئی ہے. بہت شکریہ نبیلہ. میرا خیال ہے کہ بہت ہی کلیئرٹی کے ساتھ وداؤٹ کسی اگر مگر کے ایک بہترین پریس کانفرنس تھی, اس کو کہا جا سکتا ہے, کیونکہ جتنے بھی سوالات تھے وہ سارے سوالات جو ہیں ان کو ایڈریس کیا گیا ہے اور مختلف ایشوز جس میں کہ 26 نومبر کا تھا, 9 مئی کا تھا, ڈائیلاگ ڈیل اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے کرم کا مسئلہ تھا اس کے اوپر بھی ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو ہے وہ کھل کے بات کی ہے, جس کی بہت ضرورت بھی محسوس کی جا رہی تھی کیونکہ ڈیل کے حوالے سے بہت سی خبریں تھیں کہ پس پردہ اور ڈیل جو ہے وہ چل رہی ہے اور سامنے جو مذاکرات ہیں وہ اور ہے. اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی مختلف جو سوالات ہوئے ہیں اس کے اوپر بھی جو ادارے کی پوزیشن ہے وہ اس کے اوپر صاف نظر آتی ہے اور میرا خیال ہے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ادارہ
جس کو کہ ہم پاکستان فوج کہتے ہیں یا جو اسٹیبلشمنٹ کا نام دیتے ہیں، انہوں نے اپنی پوزیشن کو واضح کیا ہے. ان کی جو پریس کانفرنس تھی اس سے کہیں یہ نہیں تاثر ملا کہ کوئی اس طرح کی بات ہو رہی ہے کہ جس میں کوئی پس پردہ مذاکرات ہیں یا پولیٹیکل جو معاملات ہیں یا 9 مئی کے معاملات ہیں یا جو 26 نومبر کے معاملات ہیں اس میں کوئی رعایت ہوگی. اسی طرح سے جو انٹرنیشنل پریشر ہے جو کہ ملٹری کورٹس کے فیصلوں کے بعد جو ہے وہ سامنے آیا ہے، اس کے اوپر بھی ایک دیکھا جائے تو واضح جو موقف ہے وہ آ گیا ہے کہ پاکستان اپنے جو قوانین ہیں، اپنے جو فیصلے ہیں ان کے مطابق عمل درآمد کرے گا. اور صرف یہ نہیں بلکہ جو بھی برطانیہ کے اندر دیکھیں، امریکہ کے اندر دیکھیں، مختلف ممالک یورپین کنٹریز کے اندر جب بھی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن سامنے آئی ہے اس طرح کی، اس میں صاف اپنے جو قوانین ہیں ان کے مطابق عمل درآمد کیا گیا ہے. انہوں نے برطانیہ کے فسادات کا بھی ذکر کیا ہے. تو میرے خیال ہے اس کلیئرٹی کی بڑی ضرورت تھی، گو کہ اس میں دو رائے نہیں ہے کہ ہماری جو معیشت ہے وہ بہت کمزور ہے، ہم بہت سارے انٹرنیشنل معاہدوں اور ٹریٹیز کے جو ہے پابند ہیں، اور ان کے حوالے سے جو ہے ظاہر ہے کہ ہم باؤنڈ ہیں، ہمیں اس کے اوپر عمل درآمد کرنا پڑتا ہے. اس کا جو نقصان ہے وہ پاکستان کے معیشت کو ہو سکتا ہے، جس طرح کی انہوں نے خود بھی کہا کہ معاملات ہو رہے ہیں یا جس طرح کا ڈوئل سٹینڈرڈ باہر اپنایا جا رہا ہے، اس کا ایک نقصان پاکستان کی معیشت کو، پاکستان کی جو ریاست کو اس طرح سے پہنچانے کی کوشش ہو سکتی ہے. لیکن کلیئرٹی یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. کلیئرٹی یہ ہے کہ پاکستان کی جو انٹیگریٹی ہے، خود مختاری ہے، اس کے اوپر کوئی سودا بازی نہیں ہوگی. تو یہ ایک بہت اہم پوائنٹ تھا. ہاں اس میں کچھ چیزیں رہ گئیں، ہو سکتا ہے اس پہ بات ہوئی ہو اور میں نے نہ سنی ہو، لیکن رچرڈ گرینل کے جو ٹویٹس ہیں اور امریکہ کی جو نئی انتظامیہ ہے اس کے حوالے سے جو اس وقت ان کے ٹویٹس کی وجہ سے جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس کو پوچھنا بہت ضروری تھا کہ یہ اس پالیسی کو جو ہے، لیکن میں خیال ہے وہ فارن آفس کا معاملہ ہے، فارن پالیسی کا معاملہ ہے، تو اس کے اوپر بات نہیں ہوئی ہوگی. آسما شرازی صاحب، ایک اور جو مذاکرات ہو رہے ہیں، چل رہے ہیں، اس کے حوالے سے بھی ڈی جی ایس پی آر سے سوال ہوا اور انہوں نے جواب دیا اور انہوں نے اس کو مذاکرات کو خوشائند قرار دیا. کس طرح سے دیکھ رہی ہیں آپ اس بات کو؟ دیکھیے یہی وہ بات ہے جو کہ کلیئرٹی کے ساتھ انہوں نے جو سیاسی ڈائیلاگ ہو رہا ہے اس کی حمایت بھی کی ہے، اور یہ اس بات کا اشارہ بھی ہے کہ پاکستان فوج چاہتی ہے کہ مذاکرات ہوں اور بات چیت ہو، یا اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ بات چیت ہو، اور ان کی نوڈنگ کے بغیر، جو ہم بار بار بات کرتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کی نوڈنگ کے بغیر تو یہ نہیں ہو سکتا. تو میرا خیال ہے ان کی جو نوڈنگ ہے، ان کی جو اشارہ ہے یا ان کی طرف سے گرین سگنل ہے، اس کے بعد پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے یا حکومتی جماعت نے جو ہے وہ بات چیت کرنا شروع کی ہے. مگر اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ کیا 9 مئی کے اوپر کوئی کمپرومائز ہوگا. جن کے بارے میں بھی آپ نے ان کے بیانات سنے ہیں، ان کا بیان سنا ہے جس میں کہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ انہوں نے کہا کہ کوئی بھی فوجی افسر اگر مربوط سازش، یہ انہوں نے قرار دیا ہے کہ جو 9 مئی کو ہوا تھا وہ مربوط سازش تھی، اور اس کے اندر جو بھی ملوث ہوگا اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی. تو میرا خیال ہے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ اگر فوج کے اندر کی حوالے سے دیکھا جائے اور 9 مئی کے حوالے سے دیکھا جائے، 26 نومبر کے حوالے سے دیکھا جائے، انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو لوگ آئے تھے اور پھر جو انتشاری سیاست کا بھی انہوں نے کہا، ظاہر ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی کہتی ہے کہ ہمارے کارکن آسما صاحبہ، نومبر کے احتجاج کو انہوں نے 9 مئی کا تسلسل بھی قرار دیا ہے، کہا ہے کہ یہ سیاسی دہشت گردی ہے. صرف اس کو نہیں بلکہ اس سے پہلے نومبر کے اندر جو کہ اس وقت آرمی چیف کے نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے جو لانگ مارچ تھا، اس کے اندر بھی کچھ معاملات لا اینڈ آرڈر کے ہوئے تھے. اس کے علاوہ انہوں نے مئی کے اندر جو ہوا تھا تحریک انصاف کا احتجاج تھا، اس کے اندر بھی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بنی تھی، اس کو بھی اسی کنیکٹیویٹی کے ساتھ اس کو کنیکٹ کیا ہے، اسی کے ساتھ تسلسل کے ساتھ انہوں نے دیکھا ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ بہت کلیئرٹی کے ساتھ انہوں نے یہ بات کی ہے، وہ کہ یہ دیکھنا، یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ دنیا اس پہ مطمئن ہوگی یا نہیں ہوگی ملٹری کورٹس پہ جو فیصلے ہیں اس کے حوالے سے، اور ماسٹر مائنڈ اور منصوبہ ساز جو ہے اس کے حوالے سے بھی ابھی تک کلیئرٹی نہیں ہے کہ کہاں اس پورے جو ٹرائل ہے اس کے اندر کہاں تک جو ہے وہ لیڈ ملی ہے، کہ ویدر اٹ واز یہ کوئی ایک منصوبہ سازی عمران خان صاحب نے کی تھی یا نہیں کی تھی، یا یہ جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ کون ہے. تو میرے خیال ہے اس کو ایک اوپن رکھا گیا، ابھی تک اس کے حوالے سے بات نہیں کی گئی. لیکن یہ بات، اس بات کا تدارک کرنا، اس بات کا اندازہ لگانا میرا خیال ہے بہت ضروری ہوگا کہ اصل منصوبہ ساز کون تھے، کیونکہ انہوں نے اس کو ایک سازش قرار دیا ہے. اور اگر یہ سازش تھی تو ظاہر ہے کہ یہ بات تو بہت واضح لفظوں میں ہمارے ایک انٹرویو میں شہباز شریف صاحب جب پرائم منسٹر تھے
انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ 9 مئی آرمی چیف کے خلاف ایک سازش تھی. تو اگر یہ ایک کو کی سازش تھی, ایک آرمی چیف کے خلاف سازش تھی, تو ظاہر ہے کہ اس کے تمام کردار جو ہیں, جو بھی اگر وہ سیاسی بھی تھے اور غیر سیاسی بھی تھے, تو ان سب کا جو منظر عام پر آنا اور ان کا سامنے آنا بڑا ضروری ہے اور لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے. اسی لیے ملٹری کورٹس کی مخالفت بھی ہو رہی ہے کہ وہ بند کمرے کے اندر فیصلے ہو. اگر یہ سامنے ہوگا تو لوگوں کو پتہ چلے گا کہ اصل کردار کون ہے, کس نے یہ منصوبہ بنایا, اس کے پیچھے عوامل کیا تھے اور اس کے پیچھے جو ہے وہ معاملات کہاں تک طے پائے تھے. اچھا عاصمہ صاحبہ, فوج کے سیاست میں کردار کے حوالے سے بہت سارا پروپیگنڈا ہمیشہ سے کیا جاتا رہا ہے. آج بھی ڈی جی ISPR نے کہا کہ افواج پاکستان کا ہر حکومت کے ساتھ ایک سرکاری اور پیشہ ورانہ تعلق رہا ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ سیاسی پارٹیوں کے درمیان مذاکرات یا ان پر جواب دینا سیاسی جماعتوں کا ہی کام ہے. اس پر آپ کیا کامنٹ کریں گی؟ دیکھیے, فوج کا سیاست میں تو کردار رہا ہے, اس سے تو کوئی بات کوئی منع نہیں کر سکتا, اس کو انکار نہیں کر سکتا اس بات سے کہ فوج کا پاکستان کی سیاست میں بہت کردار رہا ہے جی. لیکن اس کے اصل معاملہ یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ معاملات کیا ہیں. کیا فوج جو ہے وہ سیاست سے خود کو الگ کرنا چاہتی ہے, جیسے کہ انہوں نے کہا مذاکرات کے حوالے سے کہ ہم ان مذاکرات کے حوالے سے سیاسی لوگوں کو آگے دیکھنا چاہتے ہیں, پاکستان کی ساری سیاسی جماعتیں برابر ہیں. تو ایک تو یہ طے پانا چاہیے کہ فوج کا کردار پولیٹیکلی نہ ہو, اور جب یہ طے پا جائے گا کہ سیاسی کردار سے الگ ہو جائے, فوج اور آئین کے مطابق کام کرے, تو ظاہر ہے کہ پھر پاکستان کی سیاست مضبوط ہوگی. لیکن اگر کوئی سیاسی جماعت یہ چاہتی ہے کہ فوج کو جو ہے وہ استعمال کیا جائے یا فوج کے کندھوں پہ سوار ہو کے اقتدار میں آئے, تو یہ بھی نامناسب ہے اور یہ بھی آئین کی خلاف ورزی ہے. اس پہ آپ دعوت دیتے ہیں فوج کو کہ آپ آئیں اور آ کے جو ہے وہ ان کو ان کی جو معاملات ہیں یا مملکت کے معاملات ہیں ان کے اندر پارٹیسپیٹ کریں, یا اس کے اندر جو ہے وہ آپ اپنا حصہ ڈالیں, جو کہ غیر آئینی عمل ہے. آئینی عمل یہ ہے کہ پاکستان کے عوام جو ہے جس کو منتخب کریں وہ آ کے سامنے اپنا کردار ادا کرے, وہ حکومت سنبھالے اور آئین کے مطابق چلے. مگر فوج کا سیاسی کردار بالکل نہیں ہونا چاہیے, اور میرا خیال ہے اس کے اوپر واضح ڈائلاگ کی ضرورت ہے سیاسی جماعتوں کے بیچ میں بھی, اور اس کے اندر فوج کے ادارے کے اندر بھی اس بات کے اوپر میرا خیال ہے بہت ڈائلاگ کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے اس کو ایوائڈ کیا جائے. صرف فوج کی نہیں, اب تو کئی کیریکٹرز ہو گئے ہیں جو کہ مستقل جو ہے وہ اس کو اس میں شامل ہو رہے ہیں اور سیاسی کردار ادا کر رہے ہیں. بالکل سیاسی کردار ادا کر رہے ہیں. عاصمہ جی, افغانستان کی خود مختاری کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی کہ ان کی خود مختاری کا ہم احترام کرتے ہیں, لیکن ایک بار پھر سے افغانستان کو اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کرنے سے روکا ہے. انہوں نے کہا کہ افغانستان خارجیوں اور دہشت گردوں کو پاکستان پر فوقیت نہ دے. کیا کہیں گی؟ جی بالکل, یہ بہت اہم ہے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا 2 دن سے یہ خبریں چل رہی ہیں کہ پاکستان نے اسٹرائک کیا ہے